بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ شعب ابی طالب کی بامشقت قید و صعوبت نے ام المومنین خدیجہ کی صحت پر بھی کافی اثر نہیں ہو چلی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ابو طالب کی وفات کے 10 دن اور دوسری روایت کے مطابق صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوت 65 سال کی عمر میں اسلام کی سب سے پہلی خاتون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار ساتھی، باوفا شریک حیات، رب تعالیٰ کی فرمانبردار بندی، جن کو رب نے دنیا ہی میں جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دی، یعنی دوسرے الفاظ میں رب نے انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، اس دار فانی کو خیر آباد کہہ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی، جس سے قوت پا کر وہ باہر کے تمام اختلافات کا مضبوطی سے سامنا کرتے تھے۔ وہ ہر پل ہر لمحہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ دکھ اور تکلیف میں برابر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھی، ان کے الفاظ میں ہی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ سبحان اللہ۔ یوں ام المومنین کی یوں تو تمام امہات المومنین کی بہت قدر و منزلت ہے، اور ان سب کا مقام امت کی نظر میں بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن ام المومنین سیدہ خدیجہ اپنی قربانہ پر جس مقام پر فائز ہیں وہ ان کا حق بھی ہے اور لائق ستائش بھی۔ اپنی تمام دختر اسلام کے لیے ان کے نقش قدم میں بہترین رہنمائی ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے رب کے لیے، اپنے دین کے لیے اپنا مال، اپنی جان لٹانے والا بنے۔ وہ ایک ایسی باکمال عورت تھی جنہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ جان و مال سے تو دیا ہی، ساتھ ہی زینب سے لے کر فاطمہ تک کی بہترین پرورش کی، اور رسول خدا کو گھریلو تمام ذمہ داری سے سکون بخشا۔ بلا شبہ وہ امت کی صابرہ شاکرہ خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، ان کے وصال کے بعد بھی ان کی بہنوں اور سہیلیوں کا خیال رکھتے، ان کے لیے گوشت بھجواتے، وہ اگر گھر آتی تو ان کی عزت و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھاتے، اور جب بھی ان کا ذکر خیر آتا آپ دیدہ ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی۔ اللہ اپنی رحمت نازل کرے ہم سب کی ماں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا پر۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غم نے رسول خدا کو بہت غمگین کر دیا تھا، اور دوسری طرف ان دو صاحبان کے غیر موجودگی نے مشرکین کی ہمت میں اضافہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ ہر واقعہ آپ پر اثر انداز ہونے لگا تھا، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار ایک ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ نے کچھ نہ کہا، بہت غمگین حالت میں گھر تشریف لائے۔ آپ کی صاحبزادیوں میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتے ہوئے رونے لگی، تو آپ نے فرمایا، بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ الغرض اہل مکہ نے ابو طالب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ غم و مصیبت کا کوہ گراں جس سے آپ سن 10 نبوت میں دوچار ہوئے تھے، اس بنا پر یہ سال تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال مشہور ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی جدائی نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کر دیا تھا، وہیں گھر اور بچوں کی سرپرست سے محروم ہو گئے تھے۔ ننھی فاطمہ تو ابھی بہت چھوٹی تھی،
بہرحال بچوں کو ایک سرپرست کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی، لہٰذا 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ سے شادی کی۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھی۔ وہ اور ان کے شوہر سکران نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان کی رفاقت ہی میں انہوں نے حبشہ کا ہجرت کیا۔ غالباً حبشہ یا پھر مکے کی واپسی میں مکے ہی میں سکران رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سودا بیوہ ہو گئی۔ جب حضرت سودا اپنی عدت کی مدت مکمل کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیر خواہوں کے مشورے سے سودا بنت زمعہ کو شادی کا پیغام بھیجا، اور یوں حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے ام المومنین حضرت سودا ہو گئیں۔ وہ نکاح کر کے آپ کے گھر تشریف لائیں۔ بے شک وہ ایک ہمدرد، صابر اور قناعت پسند عورت تھی۔ انہوں نے آپ کے گھر، بچوں کو اور خود آپ کو بہترین طریقے سے سنبھالا۔ آپ کے گھر کی پوری ذمہ داری بحسن خوبی اپنے کندھوں پر لے لی اور آپ کو خانداری اور بچوں کی تربیت سے ایک بار پھر مطمئن اور پرسکون کر دیا۔ یہ حضرت خدیجہ کے بعد آپ کی دوسری بیوی تھی۔ حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ان کے بعد ہوا تھا۔ حضرت سودا حضرت عائشہ سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ دراصل حضرت سودا ایک پرخلوص محبت کرنے والی خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ کبھی موقع نکال کر امت کی ان عظیم ماؤں کو ضرور جاننے کی کوشش کریے گا، کیونکہ یہ سب امت کی مائیں ہیں۔ آپ کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور وہ عظیم عورتیں ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو کیا تھی ان کی خصوصیات جن کی بنا پر وہ خاص تھی؟ خوبصورتی، نین نقش، قد و قامت، حسب و نسب، مال و دولت، یا پھر کچھ اور خوبیاں تھیں جس نے ان کو خاص بنایا تھا؟ مکے کے حالات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل برداشتہ کر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے دعوت کے لیے مکے کے باہر جانے کا ارادہ کیا، اس امید کے ساتھ کہ وہاں کے اشراف سردار ہو سکتا ہو اس دعوت کو قبول کر لیں اور آپ کے حمایتی بن جائیں، اور ان کی حمایت سے اسلام کو قوت حاصل ہو۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو ہمراہ لیا اور پیدل ہی طائف کی جانب نکل پڑے۔ یہ پہلی تبلیغ تھی جس کے لیے مکے کے باہر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ یوں تو صحابہ کے ذریعے اسلام سرحد کے پار حبشہ تک جا پہنچا تھا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بذات خود اپنے قدم وادی مکہ سے باہر نکالے تھے۔ گو مکہ انہیں بہت عزیز تھا، مگر مکہ کے مکین اس سرزمین کو ان کے لیے تنگ کر دینا چاہتے تھے۔ یہ دونوں جس بستی سے گزرتے انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے۔ قبیلہ ثقیف کے 3 سردار جو آپس میں بھائی تھے، انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ سرداروں سے دعوت کی شروعات کی حکمت یہ تھی کہ عوام اکثر خواص کے نقش قدم پر ہوتی ہے۔ عمرہ اور رؤسا عموماً جس طرز زندگی کو اپناتے ہیں، عوام الناس بغیر سوچے سمجھے اسی کی تقلید کرتی ہے۔ اس دعوت کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر رؤسا نے اسلام کی دعوت کو سمجھ لیا اور قبول کر لیا تو پوری بستی میں تبلیغ کا کام آسان ہو جائے گا۔ یوں اس کام میں بغیر کسی سواری اور ضرورت کے سامان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ نے 10 دن طائف میں گزارے، جس میں انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کسی سردار نے آپ کی بات نہ مانی۔ سرداران طائف بہت متکبر اور شر پسند ثابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، بلکہ اپنے شہر کے بچوں، اوباشوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے ستانے اور شہر سے باہر نکالنے کے لیے لگا دیا۔
सूरत-ए-हाल को देखते हुए आपने वापसी का इरादा किया तो जालिमों ने आप पर पत्थर बरसाए और गालियां देना शुरू की, जिससे आपके सर, पैर, एड़ियां सब जख्मी होने लगे। हज़रत ज़ैद हर मुमकिन आपको इन पत्थरों से महफूज रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अकेले थे और बदमाशों की पूरी जमात थी। उनका जिस्म खुद लहूलुहान था, उसके बावजूद सरवर कायनात को वो बचा न सके थे। एड़ियों और पाँव से इतना खून बह रहा था कि आपके जूते खून से तर हो गए। ताइफ का ये सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनके तमाम उम्मती के लिए बहुत तकलीफ दे सफ़र है। लहूलुहान ज़ैद बिन हारसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए बलाखिर एक बाग में दाखिल हो गए। तब कहीं जाकर उन औबाशों की भीड़ ने आपका पीछा छोड़ा। ये बाग रबिया के बेटे उतबा और शैबा का था, ताइफ से 3 मील के फासले पर था। जब आप इस बाग में दाखिल हो गए तो भीड़ वापस ताइफ की तरफ मुड़ गई, गोया उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया था। मैं सोचती हूँ अहले ताइफ क़यामत में अपनी इस हरकत के लिए जिस कदर भी खुद को मलामत करें कम होगा कि उनकी अक्लों पर कैसा पर्दा पड़ा कि वो रहमत आलम को न पहचान सके, जो उनसे कुछ लेने नहीं आए थे बल्कि दुनिया और आखिरत की कद्र मंजिलत उन्हें दिलाने आए थे। और हमें भी याद रखना चाहिए कि आपका लहूलुहान जिस्म अथर हर तकलीफ के औकात में, और हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहूलुहान जिस्म अथर हर तकलीफ के औकात में याद रहना चाहिए। जब हम अल्लाह से थोड़ी थोड़ी तकलीफ पर शिकवा कना हो जाते हैं, वो तो महबूब खुदा थे, फिर भी इस तकलीफ से गुजरे थे। आज के लिए बस इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।